السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ہم لوگ پچھلے کئی عرصے سے ایک سیریز کر رہے ہیں جس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت، ان کی عادت مبارکہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، ہمارے لیے وہ ایک رول ماڈل ہیں۔ ان کی زندگی کو فالو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے جس کو تم فالو کرو۔ اور جب ہم سنت کی بات کرتے ہیں تو میں بار بار یہ بات کہہ چکا ہوں، لیکن آئی تھنک کہ اس کو بار بار ریپیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم بہت تھوڑی سی چیزوں میں سنتوں کی اتباع کرتے ہیں۔ کھانے میں، پینے میں، کس طرح کھایا جائے، کس طرح پیا جائے، کیسے کپڑے پہنے جائیں، شکل صورت کیسی بنائے جائے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں تو ہم لوگ سنت کی اتباع کرتے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ آف کورس میں اس کو بالکل بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر رہا، لیکن جب ہم سنت کی بات کرتے ہیں تو سنت ایک اوور آل لائف سٹائل کو فالو کرنے کا نام ہے جس میں ہر طرح کا رول ہے۔ تو ہم نے اسی سیریز میں، اسی کانٹیکس میں ہم نے بات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی، بحیثیت شوہر، بحیثیت والد، بحیثیت نانا، بحیثیت ایک ٹیچر کے کس طریقے سے وہ پڑھاتے تھے، کیسے لوگوں کو سمجھاتے تھے، کیسے ان کو سکھاتے تھے۔ ہم نے بات کی ان کی سنت کی بحیثیت ایک جج کے، کس طریقے سے وہ ججمنٹس دیتے تھے، جو کیا ان کے احکام تھے فیصلہ کرنے کے بارے میں وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم یہ ساری کی ساری چیزوں کے بارے میں بات کرتے آئے ہیں، لیکن ایک چیز میں دوبارہ سے ریمائنڈ کرانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ میری اتباع کریں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، اور اس کے نتیجے میں یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کریں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ملتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہماری جو صغیرہ گناہ ہیں جو ہم سے روزمرہ میں ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سنت کی اتباع کی برکت سے ان گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، بڑے بڑے گناہ، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، شراب پینا، زنا کرنا وغیرہ، جو ایک بڑے کبائر کی لسٹ ہے، اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس کے لیے توبہ ضروری ہے۔ قرآن اور سنت کی روشنی میں علماء نے ہی لکھا ہے کہ اس کے لیے توبہ ضروری ہے، لیکن جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے صغیرہ قرار دیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ کوئی گناہ ہو اور اللہ تعالیٰ فرما دے چلو میرے بندے کوئی بات نہیں، یہ صغیرہ ہے اور میں اس کو کچھ اعمال کی برکت سے یا اس کی وجہ سے معاف کر دیتا ہوں۔ اور اس میں سے ایک چیز سنت کی اتباع۔ ایک اور بات بھی آن سائڈ نوٹ کرتا چلوں کہ اصرار علی الصغائر اس کو کبیرہ بنا دیتا ہے، یعنی کہ انسان کسی گناہ کو گناہ سمجھے ہی نہ اور وہ کرتا چلا جائے، بے شک وہ صغیرہ ہو۔ تو ادھر جو گناہ اصل میں ہو رہا ہے وہ تکبر کا گناہ ہے، اللہ سے تکبر، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے منع فرما رہے ہیں، نبی کریم علیہ السلام مجھے منع فرما رہے ہیں، لیکن میں ایک نو کیئر ایٹیچیوڈ کے اندر خدا نخواستہ چلا جاؤں اور کرتا چلا جاؤں، تو یہ تو ایک تکبر کا گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی سچویشن سے محفوظ رکھیں، یعنی کوئی ایسا نہ ہو کہ شیطان کسی کے پاس آ کے کہے کہ یہ تو صغیرہ ہے، کرتے رہو، تم نماز پڑھو گے معاف ہو جائیں گے، وضو کرو گے معاف ہو جائے گا، عمرہ کرو گے معاف ہو جائے گا، سنت کی اتباع کرو گے معاف ہو جائے گا، کوئی ایسی غلط فہمی میں نہ رہ جائے خدا نخواستہ۔ تو ہم سنت کی بات کر رہے ہیں، تو آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے کانٹیکسٹ میں، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت ایک ساتھی ہونا، اپنے صحابہ کا ساتھی ہونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے،
ان کا سب سے اونچا سٹیٹس تھا، لیکن اللہ کی شان جس طریقے سے وہ صحابہ کے ساتھ گھل مل کے رہتے تھے، اور اسی لیے گھل مل کے رہتے تھے کہ مجھے اور آپ کو بتایا جائے کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، ان کی کیئر کیسی کرنی چاہیے. اور جس طریقے سے وہ تھے صحابہ بھی ویسے ہی بن گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک کے اندر بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کی معیت میں ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی 2 صفات بیان کی، بلکہ 3، کہ وہ کفر پہ تو بہت سخت ہیں، ڈس بلیف کو وہ برداشت نہیں کرتے، لیکن آپس میں ان کا حال ایسا ہے کہ رحماء بینہم، ایک دوسرے پہ رحم کرنے والے. اور تم ان کو دیکھتے ہو کہ وہ عبادت میں مشغول ہیں، نوافل میں مشغول ہیں، رکوع میں ہیں، سجدے میں ہیں، اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہیں، اور اس عبادت کی برکت سے ان کے چہرے روشن ہیں. جو سجدے وہ کرتے ہیں، جو نماز وہ پڑھتے ہیں، جو عبادت وہ کرتے ہیں، ان کے چہروں پہ ایک روشنی ہے. تو اگر صحابہ کی یہ تعریف ہے تو آپ سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کتنی رحم دلی ہوگی اپنے ساتھیوں کے لیے کہ انہوں نے اس چیز کو پاس آن کیا. کیونکہ صحابہ بھی سنت کی اتباع کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بہت رحم دل تھے. جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے کے جا رہے تھے تو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ لوگوں نے سیرت میں پڑھا ہوگا کہ سب سے پہلے وہ غار ثور میں انہوں نے 3 دن تقریباً قیام کیا. اور غار ثور میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ ہمارا تعاقب کرتے ہوئے پیچھے پیچھے آئے اور وہ بالکل غار کے دہانے پہ پہنچ گئے. سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ اگر وہ بس اپنے قدموں کے نیچے دیکھ لیتے، یعنی تھوڑا جھک کے دیکھ لیتے، تو ہم ان کو نظر آ جاتے ہیں. اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان تھے اس وقت، اور پریشانی ان کو اپنی ذات سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی یہ مشرکین مکہ تکلیف پہنچا دے. اب ایک پریشانی تھی، چہرے پہ حیا تھی، نظر آ رہی ہے. اور could have been ہو سکتا تھا ایسی ہائپوتھیٹیکل سینیریو کہ ٹھیک ہے پریشان ہے تو پریشان ہے، میں کیا کروں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، ان کی محبت، ان کی رحمت، ان کا پیار اپنے ساتھی کے لیے، انہوں نے ان کو حوصلہ دیا. لا تحزن ان اللہ معنا. قرآن میں جیسے ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے سیدنا ابوبکر صدیق کو فرمایا کہ غم نہیں کرو، اللہ تعالیٰ ہم دونوں کے ساتھ ہیں. اور ایک حدیث مبارکہ میں ابوبکر اس کے بارے میں کیا، ان 2 کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ جن کا تیسرا اللہ ہو؟ یہ اللہ کے رسول کی شفقت تھی، خیال، فکر. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگ اسی سنت کی اتباع کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کے حالات کو سامنے رکھیں. اگر ہمارا کوئی ساتھی پریشان نظر آئے تو اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کا دل بڑا کریں، اس کا ہاتھ تھام لیں. ایسا نہ ہو کہ جب وہ مشکل میں ہو تو ہم اس کو چھوڑ کے چلے جائیں. یہ سنت نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے. اسی طرح کی ایک اور مثال سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی 10 سال خدمت کی ہے. 10 سال کی عمر میں ان کی والدہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ان کو لے کر آئیں اور کہا کہ یا رسول اللہ ان کو اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیجئے. اب یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، ان کی محبت تھی کہ اب 10 سال کا بچہ کیا خدمت کرے گا. لیکن انہوں نے ایک خاتون کا دل رکھنے کے لیے، اس ماں کا دل رکھنے کے لیے جن کو اتنا شوق تھا کہ میرا بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، ان سے سیکھے، ان کی صحبت اٹھائیں اور آف کورس خدمت کر کے سعادت مند بنے، تو نبی کریم علیہ السلام نے قبول کیا
اور 10 سال سیدنا انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے مجھے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا اف. اب سوچیں ایک بچہ، ظاہری بات ہے بچہ تو بچہ ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول کہتے کبھی مجھے اف بھی نہیں کہا، اور یہ بھی نہیں کہا انس یہ کیوں کیا، اور کبھی یہ بھی نہیں کہا انس یہ کیوں نہیں کیا. اللہ اکبر. یہ حلم، یہ محبت. اور سیدنا انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ہمارے خاندان والوں کے ساتھ بہت میل جول رکھتے تھے. ان کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یخالطنا، کہ ہم سے بہت میل جول رکھتے تھے. کہتے ہیں ایک دفعہ گھر تشریف لائے تو میرا چھوٹا بھائی، اس کی ایک چڑیا تھی، پالتو چڑیا، اور اس کا انتقال ہو گیا، وہ چڑیا فوت ہو گئی. اب چھوٹا سا بچہ اداس بیٹھا ہے. اب اگین چھوٹا بچہ ہو، اداس بیٹھا ہے. ہم میں سے کتنے ریئلی کیئر کرتے ہیں کہ چھوٹا بچہ ہے کسی کونے میں اداس بیٹھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے بچہ اداس کیوں بیٹھا ہے؟ نوٹ کیا تو بتایا گیا کہ اس بچے کی چڑیا تھی، پالتو چڑیا، وہ فوت ہو گئی ہے. تو نبی کریم علیہ السلام بچے کے پاس تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں یا ابا عمیر ما فعل النغیر، کہ ابو عمیر چڑیا نے کیا کیا. اب اس بچے کا نام ابو عمیر نہیں تھا، وہ ابو عمیر کے نام سے مشہور ہو گئے. ابو عمیر کہتے ہیں چھوٹی عمر والے کو. نبی کریم علیہ السلام نے ایک رائم کیا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، کہ اے چھوٹی عمر والے. اور بعد میں جیسے میں نے کہا اسی سے مشہور ہو گیا ابو عمیر کے نام سے کہ چڑیا نے کیا کیا. اب وہ چھوٹا سا بچہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لا رہے ہیں، اس کی کیئر کر رہے ہیں، اس سے پوچھ رہے ہیں اس کی پالتو چڑیا کے بارے میں. اللہ اکبر. اور سیدنا انس کہتے جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کو دیکھتے تھے تو یہی فرماتے تھے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اور بچہ خوش ہو جاتا تھا. محبت، پیار، ہمیشہ اپنے ساتھیوں پہ خرچ کرنے والے ہیں. سیدنا جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا گیا، کسی نے کچھ مانگا، کبھی بھی انہوں نے نہ نہیں کی، کبھی بھی نہ نہیں کی. جب بھی ان کے پاس ہوتا تھا وہ دے دیتے تھے. اور ساتھیوں کے ساتھ ان کے ایکول آنے کی کوشش، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو سٹیٹس سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ ہے، لیکن صحابہ کے ساتھ مل جل کے رہتے تھے. غزوہ تبوک کا واقعہ ہے، سفر پہ جانا ہے، بہت لمبا سفر ہے، اور سب کو حکم دیا سب چلیں گے. سواریاں کم ہو گئیں تو ایک سواری 3 لوگوں کے حصے میں آئی. نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ ان کے ساتھ سیدنا علی تھے رضی اللہ عنہ، اور سیدنا ابو لبابہ تھے رضی اللہ تعالی عنہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی، سیدنا ابو لبابہ، تو ان دونوں صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم اپنی باری آپ کو دیتے ہیں، آپ سوار ہو جائیے، ہم پیدل چلیں گے. تو نبی کریم علیہ السلام اپنی اس محبت میں، اپنے اس پیار میں، اپنی اس رحمت میں فرمایا کہ ما انت باقوی منی، کہ تم میرے سے زیادہ مضبوط تو نہیں ہو، تم زیادہ میرے سے طاقتور تو نہیں ہو، ولا انا باغنی عن الاجر منکما، اور میں بھی اجر میں تم دونوں سے مستغنی تھوڑی ہوں. یعنی جب میں بھی چاہتا ہوں میں بھی اجر کماؤں، تو جب تمہاری باری آئے گی تم بیٹھنا، میں چلوں گا، مجھے اجر ملے گا. جب دوسرے کی باری آئے گی وہ بیٹھے، میں بھی چلوں گا، مجھے بھی اجر ملے گا. اور میں مضبوط بھی تم دونوں سے زیادہ ہوں. تم یعنی دوسرے الفاظ میں کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہارے اندر طاقت ہے یا مجھے اجر کمانے کی ضرورت نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے، میری طاقت بھی تم سے زیادہ، مجھے بھی اجر کمانے کی اتنی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے جتنی تم وہ ہے. تو یہ ایک طریقہ تھا اپنے آپ کو اس ایکول لیول پہ لانے کا. یعنی ایک پروٹوکول نہیں سیٹ کیا اپنا کہ جی کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا سٹیٹس دیا ہے تو میرا ایک پروٹوکول ہونا چاہیے. صحابہ کے ساتھ مل جل کے رہتے تھے، پتہ بھی نہیں چلتا تھا
کبھی کوئی باہر اجنبی آتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اتنا ان صحابہ کے ساتھ ان کے لیول پہ اپنے آپ کو لے آئے تھے، اپنی ان کے ساتھ محبت میں، ان کے ساتھ رحم دلی میں. اللہ اکبر. یہ ہے سنت ساتھیوں کے ساتھ رہنے کی، ان سے پیار کرنے کی، ان سے محبت کرنے کی. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ساتھی بنائے، ہم ایسے بن جائیں کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس طرح پیار محبت کرنے والے بنیں. انشاءاللہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہیں. کسی صاحب نے ایک سوال بھیجا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو ہم احتیاط کرتے ہیں کچھ مرض میں، امراض میں، کیا یہ احتیاط کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے؟ یعنی اگر کوئی کنٹیجیس ڈیزیز ہو، لگنے والی بیماری ہو، تو کیا اس سے احتیاط کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے؟ یعنی دوسرے الفاظ میں کیوں احتیاط کریں؟ اللہ پہ توکل کریں اور اللہ مالک ہے، بیمار ہونا ہوگا ہو جائیں گے، نہیں ہونا ہوگا نہیں ہوں گے. یعنی یہ میں سوال کا اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں. دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک چیز ہے کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہ دنیا اسباب کی جگہ ہے. ہر چیز کسی نہ کسی سبب کے ذریعے ہوتی ہے. پورا نظام دنیا کا ایسے ہی چل رہا ہے. بادل آتے ہیں تو بارش ہوتی ہے، بادلوں کے بغیر بارش نہیں ہوتی ہے. اسی طریقے سے شادی ہوتی ہے تو اولاد ہوتی ہے، شادی کے بغیر تو میاں بیوی کے تعلق کے بغیر تو اولاد نہیں ہوتی ہے، وغیرہ. ہر چیز، پیاس لگے گی تو پانی پئیں گے تو پیاس بجھ جائے گی. اگر پیاس واقعی لگی ہے تو پانی پیے بغیر تو پیاس نہیں بجھتی ہے. تو یہ دارالاسباب ہے. کیا اللہ تعالیٰ اسباب کے محتاج ہیں؟ بالکل بھی نہیں. اللہ تعالیٰ اسباب کے محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام ایسے بنایا ہے کہ یہاں ہر چیز سبب کے تحت ہوتی ہے. تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ پھر اس طرح کے مغالطے، اس طرح کی کنفیوژنز پیدا ہو جاتی ہیں. تو بیماریوں کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے. ہر بیماری کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے. وہ سبب کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ انسان بہت تھکا ہوا ہے مثال کے طور پہ، اور اس کا امیون سسٹم جو اندر کا ہے، جو ایک سبب ہے، وہ بہت ڈاؤن ہو گیا ہے، اور ارد گرد جو ہے وہ وائرسز ہیں، بیکٹیریاز ہیں. اور بائی دا وے یہ وائرسز جو ہیں ہر وقت انسان کو، بیکٹیریاز انسان کو ہر وقت اس پہ حملہ کرتے رہتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے اندر کا جو قوت مدافعت، جو امیون سسٹم ہے وہ بنایا ہوا ہے، وہ اس کو فائٹ بیک کرتا رہتا ہے، وہ اس سے لڑتا رہتا ہے. اور اس لیے یہ وائرسز، یہ بیکٹیریاز جو ہیں ہمارے اوپر اثر انداز اتنی جلدی نہیں ہوتے. لیکن مثال کے طور پہ میں ایک سبب بیان کر رہا ہوں کہ اگر ایسا سبب ہو جائے کہ انسان بہت تھکا ہوا ہے، اس کا امیون سسٹم بہت ویک ہو چکا ہے، تو اب یہ وائرسز، یہ بیکٹیریاز اس پہ حملہ کریں گے تو ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائے اور انسان بیمار ہو جائے. تو ایک نظام بنا. اسی طریقے سے جو کنٹیجیس ڈیزیزز ہوتی ہیں، لگنے والی بیماریاں ہوتی ہیں، زکام ہو گیا، کووڈ ہو گیا، اور اس طرح کی اور بہت ساری بیماریاں، تو یہ اس کے وائرسز ہیں، وائرل بیماریاں ہیں. تو ان کے وائرسز بھی اٹیک کرتے ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا مومنٹ ہو کہ وہ وائرسز کامیاب ہو جائیں. تو ہمارا کام کیا ہے کرنے کا؟ ہمارا کام یہ ہے کرنے کا کہ ہم اسباب لیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اسباب لیں. قرآن میں، سیرت مبارکہ میں بے تحاشا واقعات ایسے ملتے ہیں جہاں آپ کو انکریج کیا جا رہا ہے کہ آپ اسباب لیں. مثال کے طور پہ نبی کریم علیہ السلام کو جنگ کی حالت میں صلاۃ الخوف پڑھنے کا حکم دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا. صلاۃ الخوف کیا ہے؟ کہ جنگ کی حالت ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صحابہ کے 2 گروپس بن جائیں. ایک گروپ اور سفر میں ہے تو 2 رکعت نماز پڑھیں گے. تو ایک گروپ جماعت کی نماز میں 1 رکعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھے، اور جب 1 رکعت ہو جائے تو یہ گروپ، جو دوسرا گروپ ہے وہ حفاظت کریں، سبب لیں، حفاظت کریں.
جب یہ ایک رکعت ہو جائے تو یہ گروپ حفاظت پر چلا جائے اور دوسرا گروپ آ کے دوسری رکعت پڑھے، اور پھر نبی کریم علیہ السلام کی نے تو 2 رکعت پڑھا دی، انہوں نے سلام پھیر دیا، اب ان دونوں کی ایک ایک رکعت باقی ہے۔ اب اس کے اندر تھوڑا سا ڈفرینس اوپینین ہے فقہا کے درمیان کہ یہ دونوں اپنی ایک ایک رکعت پوری کیسے کریں، لیکن بتانے کا اس وقت مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک گروپ حفاظت کریں، ورنہ یہ ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نماز پڑھ رہے ہو، میں حفاظت جو ہے فرشتوں کے ذریعے تمہاری کرا دیتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں دنیا میں اسباب لیے جائیں۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ سبب لیں، جہاں ہم دیکھیں کہ بیماری ہے، ایسی بیماری جو کنٹیجس ہے، جو لگنے والی بیماری ہے، وہاں جانے سے اجتناب کریں۔ جو شخص بیمار ہے اس سے وقتی طور پہ میل جول سے اجتناب کریں، اور جب وہ ٹھیک ہو جائے تو پھر ملاقات کر لی جائے، نمبر 1۔ لیکن دوسری چیز کہ ہم تقدیر پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا عدوہ، لگنے والی بیماری کوئی نہیں ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ مجذوم سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو، یعنی جس کو جذام کی بیماری ہو اس سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ کچھ اونٹوں کو کوئی بیماری ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اونٹوں کو جو صحت مند اونٹ ہیں ان سے الگ رکھو۔ تو یہ 2 طرح کی احادیث ہیں، یعنی اسباب لینے والی بھی اور ساتھ میں لا عدوہ کہ لگنے والی بیماری کوئی نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ان دونوں کو آپ کیسے موازنہ کریں گے، ان کو کیسے سمجھیں گے؟ تو یہ جو لا عدوہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دیکھو ہر ایک کی تقدیر ہے اور ہم تقدیر پر ایمان لاتے ہیں، ہم پورے اسباب لے لیں، لیکن اگر تقدیر میں لکھا ہے تو وہ بیماری لگے گی۔ ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ کووڈ بہت جب اپنے پیک پر تھا، ہم اوائڈ کر رہے تھے، آئسولیٹ کر رہے تھے، الگ رہ رہے تھے، لیکن کوئی ایک موقع ہوا جہاں کسی سے ملاقات ہو گئی اور اس کو وہ اے سمٹومیٹک تھا، اس کے اندر سمٹمز نہیں تھے، لیکن اس کو کووڈ تھا، تو ہم سمجھے کہ وہ ٹھیک ہے، ہماری اس سے ملاقات ہوئی، اس کو سمٹمز نہیں تھے لیکن اس کے وائرس تھا، وہ ٹرانسفر ہو گیا اور ہم بیمار ہو گئے۔ ہم نے باقی ساری دنیا سے ملاقات نہیں کر رہے اور اس سے ملاقات کی یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کو کووڈ نہیں ہے، اور سبحان اللہ ہمیں کووڈ ہو گیا۔ یعنی تقدیر میں لکھا تھا کووڈ ہونا، ہم نے پورے اسباب لیے پھر بھی ہو گیا۔ تو یہ اس تصویر کا دوسرا رخ ہے۔ تو اسباب لینے، لیکن اگر ہو جائے قدر اللہ نے تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ہونا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہم کسی کو بلیم نہ کرتے پھریں کہ تمہاری وجہ سے ہو گیا، میرے بچے تمہارے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، ان کو زکام تھا اس لیے میرے بچوں کو بھی لگ گیا، تم نے اپنے بچوں کو اندر کیوں نہیں رکھا، ان کو بلیم کرنا شروع کر دیں، ان سے ناراض ہونا شروع کر دیں۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، یہ ہونا تھا، یہ ہماری تقدیر میں لکھا تھا، وہ بیماری لکھی تھی، وہ بچوں کی بیماری لکھی تھی۔ یہی تو ہے تقدیر پر ایمان۔ تو یہ ہے بیلنس۔ تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہوا میرے بھائی کہ اسباب لینا بالکل توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اسباب لیں، لیکن اسباب لینے کے بعد اگر بیمار ہو جائیں، اس کے باوجود بیمار ہو جائیں تو پلیز کسی پہ بلیم نہ کریں۔ یہ تقدیر ہے، اللہ مالک ہے، یہی توکل ہوتا ہے نا، اللہ مالک ہے، ہو گئے، اللہ کی مرضی، اب اس کا علاج کریں، یہ بھی سبب ہے۔ لیکن علاج کے اندر بھی پھر بہت ساری تفصیل ہے، ابھی تو وقت نہیں ہے اس کے بارے میں بات کرنے کا، لیکن اس کے اندر پوری تفصیل موجود ہے، کون سا علاج کرنا چاہیے، کون سا علاج کرنا لازم ہے، کون سا علاج کرنا سنت ہے، کون سا علاج اگر چھوڑ دیں تو وہ توکل کے منافی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، یا سنت کے منافی نہیں ہے۔ اس کے اندر بہت ساری تفصیل ہے، لیکن علاج بھی ایک سبب ہے۔ لیکن ایک بس ٹپ آپ کو دیتا چلوں کہ علاج ویسا کرائیں کہ اس کے اندر تقریباً یعنی تجربے سے ثابت ہو کہ اس سے شفا ملتی ہے، یعنی دوسرے لوگوں پہ تجربہ ہوا ہے اور طبیب ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ اس میں موسٹ لائکلی شفا ہوگی، اور میک شور کریں کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس، اس کے مضر اثرات، اس کے نیگیٹو اثرات نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اینی وے یہ تو میرا ایک
ایک ایسی ریکمنڈیشن ہے، لیکن یہ دنیا دار الاسباب ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم سبب کی دنیا میں رہیں، لیکن اللہ کو بھی نہ بھولیں. جب علاج بھی کرائیں آپ دوائیاں لیجئے، لیکن ساتھ میں دعا بھی کیجئے. دوا کے ساتھ دعا بھی. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے شافی الامراض، شفا دینے والی ذات صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. اللہ چاہیں گے تو جس کو اللہ چاہیں گے اس کو شفا ملے گی. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے. بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، شفا بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن اسی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اسباب لیں، بالکل توکل کے خلاف نہیں ہے. اللہ کرے کہ ہمیں دین کی گہری سمجھ مل جائے اور ہماری زندگی میں نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ زندہ ہو جائے. اپنے سوالات ای میل کر سکتے ہیں deenفطرت@aryddigital.tv پر. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. دعا میں یاد رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.